الحمد للہ والصلاة علی نبیہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین مکرمین، اللہ کے احسان اور کرم نوازی سے ہمارا یہ پروگرام جاری ساری ہے۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان پیش کیا کہ ایمان کیا ہے، اور آج بھی ایک اہم عنوان ہے کہ ایک بات مشہور ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ ہم نے سن رکھا کہ اللہ تعالیٰ آخر میں دوزخ سے ہر اس بندے کو، ہر اس آدمی کو نکال دے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اصول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی موحد کو مشرک کے ساتھ سزا دی جائے۔ ہاں، اگر اس نے کچھ غلطیاں کی ہوں گی، اس کو مشرکوں سے چھپا کر اس موحد کو تھوڑی سی سزا مل کے اس کو پھر جنت داخل کر دیا جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کے عیسائی اور یہودیوں کا بھی تو دوزخ سے کیا یہ بھی دوزخ سے نجات پائیں گے؟ کیا یہ بھی دوزخ سے نکال دیے جائیں گے؟ کیونکہ وہ بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا مانتے ہیں عیسائی، اور یہودی جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن وہ موحد ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو ہے نا موحد ہیں، کیا ان کے اندر رائی کے برابر ایمان کی وجہ سے یہ جہنم سے نکل کر آزاد پا کر جنت میں داخل ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ دائمی نجات کے لیے ایمان شرط ہے، ہمیشہ جہنم سے آزادی کے لیے ایمان شرط ہے، کیونکہ کفر اور شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا قرآن مقدس میں، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ عزیزان ایمان، اب دیکھیں کہ اگر کوئی شخص شرک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ یا کفر کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے کسی بھی شعبے کا انکار کر رہا ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہے، یعنی کہ جہنم سے یعنی دائمی نجات کے لیے، جہنم سے دائمی ہمیشہ کے لیے چھٹکارے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا۔ اور بات یہ بھی بات سمجھے، ایمان کے صحیح ہونے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کو مان لیا، یہ تو ہندو ہیں، وہ بھی تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اور خداؤں کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو یہود و نصارہ بھی اسی طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ وہ حضرت عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں وقالت النصارى عیسی ابن اللہ، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اسی وجود کی بنا پر یعنی کہ وہ مشرک ہو گئے، وہ ایمان سے خارج ہیں۔ بلکہ یعنی کہ ایمان صرف یہ نہیں کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لیا، نہیں، بلکہ یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام اور تمام رسولوں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی نہیں مانے، وہ کیا ہے، وہ کیسے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی، خاتم النبی اور برحق نبی نہیں مانتا، وہ خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں جو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں مانے، کیونکہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری پیغمبر اور خاتم النبیین ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس کے اندر اعلان فرمایا ہے۔ سورت میں اللہ نے فرمایا، سورت احزاب میں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے
فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ما کان بعدی نبی لکان عمر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور خاتم النبیین ہونے کی شہادت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس حوالے سے کچھ شبے میں رہتا ہے تو اس کا ایمان بھی شبے میں ہے۔ بس جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور خاتم النبیین ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی ایک شخص میں اللہ کو مانتا ہوں، ہم کہیں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے مانتے ہو؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، تو آپ بھی ایسے سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ما کان محمد اب احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اللہ کو میں کہہ رہا میرا رسول ہے وہ خاتم النبیین اور آخری میرا نبی ہے۔ ہاں جی، اگر آپ کہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں تو ہم آپ کے اوپر سوال پیش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بات میں جھوٹے ہو کیونکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، تو آپ اللہ کو کیسے مان سکتے ہو؟ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ کا بھی وہ جھٹلانے والا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلائے یا نہ مانے، یہ کہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا نہیں، بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنا شرط نجات ہے، یعنی غیر مسلم کی نجات نہیں ہوگی۔ یعنی بھائی ایک شخص کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ کو مانتا ہوں، ہم کہتے ہیں تیری ایمان بھی مکمل نہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو اس کا ایمان بھی مکمل نہیں، کیونکہ بھائی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ پہلا جز ہے، اس پہ بھی ایمان دل و اقرار باللسان و تصدیق بالقلب سے ایمان لانا ہے، اور محمد الرسول اللہ یعنی کہ اس جز پہ بھی ہر انداز سے پیش آنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں سچی اور حقیقی ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔